السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد رضوان آپ کو منتخب احادیث اردو میں پڑھ کر سناتا ہوں۔ ہم پڑھ رہے ہیں اکرام مسلمان کا مقام۔ حضرت سعد بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرے تو آپ نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے آدمی سے پوچھا، تمہاری اس شخص کے بارے میں کیا رائے ہے؟ انہوں نے عرض کیا، معزز لوگوں میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کی قسم اس قابل ہے کہ اگر کہیں نکاح کا پیغام دے تو قبول کیا جائے، اور کسی کی سفارش کرے تو سفارش قبول کی جائے۔ تو آپ یہ سن کر خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد ایک اور صاحب سامنے سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے پوچھا تمہاری اس شخص کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اس آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ ایک غریب مسلمان ہے، اگر کہیں نکاح کا پیغام دے تو قبول نہ کیا جائے، کسی کی سفارش کرے تو قبول نہ کی جائے، اور اگر بات کہے تو اس کی بات نہ سنی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر پہلے شخص جیسوں سے ساری دنیا بھر جائے تو بھی ان سب سے یہ شخص بہتر ہے۔ حضرت معصب بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے والد سعد رضی اللہ عنہ کا خیال تھا کہ انہوں نے صحابہ پر فضیلت حاصل ہے جو ان سے مالداری اور بہادری کی وجہ سے کم درجے کے ہیں۔ ان کے خیال کی اصلاح کے غرض سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے کمزوروں اور بے کسوں کی ہی برکت سے تمہاری مدد کی جاتی ہے اور تمہیں روزی دی جاتی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، مجھے کمزوروں میں تلاش کیا کرو، اس لیے کہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے تمہیں روزی ملتی ہے اور تمہاری مدد ہوتی ہے۔ حضرت حارث بن وہب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ جنتی کون ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا، ہر وہ شخص جو کمزور ہو، یعنی معاملہ اور برتاؤ میں سخت نہ ہو بلکہ متواضع اور نرم طبیعت ہو، لوگ بھی اسے کمزور سمجھتے ہوں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق ایسا ہو کہ اگر وہ کسی بات پر اللہ تعالیٰ کی قسم کھا لے کہ فلاں بات یوں ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کی لاج رکھ کر اس کی بات کو ضرور پورا کر دیں۔ اور کیا میں تمہیں نہ بتاؤں دوزخی کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا، ہر وہ شخص جو مال جمع کر کے رکھنے والا، بخیل، سخت مزاج، مغرور ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ کے ذکر کے وقت ارشاد فرمایا، دوزخی لوگوں میں ہر سخت طبیعت، فربہ بدن، اترا کا چلنے والا، متکبر، مال و دولت کو خوب جمع کرنے والا، پھر اس کو خوب روک کر رکھنے والا، یعنی سائل کو نہ دینے والا ہے۔ اور جنتی وہ لوگ ہیں جو کمزور ہوں، یعنی ان کا رویہ لوگوں کے ساتھ عاجزی کا ہو، وہ دبائے جاتے ہیں، یعنی لوگ انہیں کمزور سمجھ کر دباتے ہیں۔ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کر کے یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ہمارے ویڈیو کیسے لگتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین خوبیاں جس شخص میں پائی جائیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنے رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے اور اسے جنت میں داخل کر دیں گے۔ کمزوروں سے نرم برتاؤ کرنا، والدین سے مہربانی کا معاملہ کرنا، اور غلام ماتحت لوگوں اور نوکر چاکروں سے اچھا سلوک کرنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن شہید کو لایا جائے گا اور اس کو حساب کتاب کے لیے کھڑا کر دیا جائے گا، پھر صدقہ کرنے والا کو لایا جائے گا، پھر اس کو بھی حساب کتاب کے لیے کھڑا کر دیا جائے گا، پھر ان لوگوں کو لایا جائے گا جو دنیا میں مختلف مصیبتوں اور تکلیفوں میں مبتلا رہے، ان کے لیے نہ میزان عدل قائم ہوگی اور نہ ان کے لیے کوئی عدالت لگائی جائے گی، پھر ان پر اجر و انعام اتنے برسائے جائیں گے کہ لوگ جو دنیا میں عافیت سے رہے
اس بہترین اجر و انعام کو دیکھ کر تمنا کرنے لگیں گے کہ ان کے جسم دنیا میں قینچیوں سے کاٹ دیے گئے ہوتے اور اس پر وہ صبر کرتے۔ حضرت محمود بن لبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ لوگوں سے محبت فرماتے ہیں تو ان کو مصیبتوں میں ڈال کر آزماتے ہیں، چنانچہ جو صبر کرتا ہے اس کے لیے صبر کا اجر لکھ دیا جاتا ہے، اور جو بے صبری دکھاتا ہے اس کے لیے بے صبری لکھ دی جاتی ہے، پھر وہ روتا پٹتا ہی رہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک شخص کے لیے ایک بلند درجہ مقرر ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے عمل کے ذریعے اس درجے تک نہیں پہنچ پاتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسی چیزوں مثلاً بیماریوں اور پریشانیوں وغیرہ مبتلا کرتے رہتے ہیں جو اسے ناگوار ہوتی ہیں، یہاں تک وہ ناگواریوں کے ذریعے اس درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان جب بھی کسی تھکاوٹ، بیماری، فکر، رنج و ملال، تکلیف و غم سے دوچار ہوتا ہے، یہاں تک کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جب کسی مسلمان کو کانٹا چبھتا ہے یا اس سے بھی کم کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے ایک درجہ لکھ دیا جاتا ہے اور ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے بعد ایمان والے بندے اور ایمان والی بندی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصائب اور حوادث آتے رہتے ہیں کہ کبھی ان کی جان پر اور کبھی ان کی اولاد پر اور کبھی اس کے مال پر، اس کے نتیجے میں اس کے گناہ جھڑتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرتا ہے اور اس کا ایک گناہ بھی باقی نہیں رہتا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو جسمانی بیماری میں مبتلا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس بندے کے وہی سب نیک اعمال لکھتے رہو جو تندرستی کے زمانے میں کیا کرتا تھا، پھر اگر اس کو شفا دیتے ہیں تو اسے گناہوں سے دھو کر پاک صاف کر فرما دیتے ہیں، اور اگر اس کی روح قبض کر لیتے ہیں تو اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں اور اس پر رحم فرماتے ہیں۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث قدسی میں اپنے رب کا یہ اشارہ نقل کرتے ہیں کہ میں اپنے بندوں میں سے کسی مومن بندے کو کسی مصیبت، پریشانی، بیماری وغیرہ میں مبتلا کرتا ہوں اور وہ میری طرف سے اسی بھیجی ہوئی پریشانی پر راضی رہتے ہوئے میری حمد و ثنا کرتا ہے تو میں فرشتوں کو حکم دیتا ہوں، ان کے تمام نیک اعمال کا ثواب ویسے ہی لکھتے رہو جیسا کہ اس کی تندرستی کی حالت میں لکھا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی مسلمان بندے اور بندی پر مسلسل رہنے والا اندرونی بخار یا سر کا دردہ کے گناہوں میں سے رائی کے دانے کے برابر بھی کسی گناہ کو نہیں چھوڑتے اگر ان کے گناہ احد کے پہاڑ کے برابر ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کے سر کا درد اور وہ کانٹا جو اسے چبھتا ہو یا اور کوئی چیز جو اسے تکلیف دیتی ہو، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی وجہ سے اس مومن کا ایک درجہ بلند فرمائیں گے اور اس تکلیف کے باعث ان کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں تمام پریشانی کو ختم فرما دے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔